السلام علیکم۔ گزشتہ ہفتے گلبرگ کے ایک فارم ہاؤس میں کچھ بڑے انکشاف ہوئے ہیں، کچھ بڑے پراپرٹی پروجیکٹس کے حوالے سے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے پروجیکٹس تھے یہ، اور یہ انکشافات میرے لیے اتنے خوفناک تھے کہ میں نے تقریباً ایک ہفتہ سوچا کہ انہیں ڈسکلوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا انہیں ڈسکلوز کر لوں، اور آج کا ویلاگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ جن لوگوں نے کی ہے اور ان بڑے پروجیکٹس میں کی ہے ان کے لیے خوفناک ویلاگ ہے۔ MZS TV سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ جی دوستو، میرا نام کامران خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS یوٹیوب ویلاگ۔ پراپرٹی کی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے گلبرگ ہم گئے، ایک بڑے پروجیکٹ کے لینڈ پرووائڈر کا آفس تھا، وہاں پہ ہم گئے تو وہاں کچھ انتہائی اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ اور یہ ملاقات میری اکیلی نہیں ہوئی، بلکہ جو ریئل استاد پراپرٹی کے چینل ہے وہاں سعد بھائی بھی میرے ساتھ، وہ دونوں شخصیات میرے ساتھ موجود تھی۔ یہاں اس ڈرائنگ روم کے اندر کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ہم پارک ویو سٹی 2 کے حوالے سے جب پہنچے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ پارک ویو سٹی 2 کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پارک ویو سٹی 2 ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے ختم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پارک ویو سٹی 2 نے جو لینڈ خریدی تھی ان کے پاس ناکافی لینڈ تھی، تقریباً 500 کنال کی لینڈ تھی یا 1000 کنال کی لینڈ تھی جو انہوں نے لینڈ پرووائڈر سے خریدی تھی، اور ان سے ایک ٹائم کیا تھا، ایک ٹائم تھا تقریباً 6 مہینے 8 مہینے یا سال کا، جو بھی اسے پیسے دینے کا ٹائم تھا، وہ اس ٹائم کے اوپر پیمنٹ نہیں کر سکے کیونکہ ڈاؤن فال تھا۔ انہوں نے فائلیں بیچنے کی کوشش کی تو پیمنٹ نہیں کر سکے۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس کے علاوہ جو پروجیکٹ ہے روڈن انکلیو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اصل میں روڈن انکلیو کے بارے میں مجھ سے زیادہ جو پوچھنے کے مشتاق تھے وہ سعد بھائی تھے، کیونکہ سعد بھائی نے پہلے آپ کو پتہ ہے روڈن انکلیو میں کام بھی کیا ہے۔ تو انہوں نے سعد بھائی نے جب پوچھا تھی کہ روڈن انکلیو کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں، تو انہوں نے آگے حیران ہو کے سعد بھائی کو کہا کہ روڈن انکلیو شکر کریں ابھی تک فرار نہیں ہوا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے روڈن انکلیو فرار ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا جی روڈن انکلیو کو کوئی NOC نہیں ملنے والا۔ مطلب یہ 2 ٹوک الفاظ تھے جو انہوں نے روڈن انکلیو کے بارے میں کہے، اور یہ جو صاحب کہہ رہے تھے وہ روڈن انکلیو کے خاصے کلوز رہے ہیں ماضی میں، اور انتہائی اہم شخص ہیں، میں ان کا یہاں پہ نام نہیں لے سکتا۔ روڈن انکلیو کے بارے میں کافی ساری باتیں ہوئیں، اور انہوں نے روڈن انکلیو کا تو ہمیں چٹا اور کرارا جواب دیا۔ تو اب نیکسٹ جو تھا روڈن انکلیو کے بعد، ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ بلو ورڈ سٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اسے NOC ملے گا؟ تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ بلو ورڈ سٹی کو NOC نہیں ملے گا۔ ہم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سب سے پہلے جو بلو ورڈ سٹی کے گیٹ کا ایریا ہے، جس ایریے میں کنسٹرکشن ہوئی ہے، وہ بھی متنازع لینڈ ہے۔ اس کے بعد بیک سائڈ کی کچھ اور باتیں کی، وہ ڈیولپر کی خامیاں نہیں تھیں، مطلب بلو ورڈ سٹی کی اچھائیاں انہوں نے خاصی بیان کی، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے بلو ورڈ سٹی کو NOC نہیں ملنا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسے سناریوں میں اگر بلو ورڈ سٹی کو NOC نہیں ملنا تو یہ جو کنگڈم ویلی کا 100 کنال کا NOC ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ایک جو خاص نقشہ ہے، اور وہ نقشہ شاید انہی کے پاس ہوا ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کنگڈم ویلی نہیں آتا، بلو ورڈ سٹی کی لینڈ آتی ہے۔ ہم نے کہا اگر یہ نقشہ اتنا اہم ہے اور بلو ورڈ سٹی کی آپ نے لینڈ دیکھی ہے، تو پھر کیپٹل سمارٹ سٹی کو تو NOC مل رہا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیپٹل سمارٹ سٹی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، مزید بھی NOC ملے گا، کیپٹل سمارٹ سٹی کام کرتا رہے گا۔ ہم نے پھر ان سے پوچھا کہ اگر کیپٹل سمارٹ سٹی کام کرتا رہے گا تو یہ فیصل ٹاؤن فیز 2؟ انہوں نے کہا نہیں NOC ملنا۔ یہ میرے لیے انتہائی چنبے کی بات تھی۔ اچھا، میں ایک پریڈکشن تو کر رہا تھا ایک عرصے سے، اور یہ صرف اور صرف نا میری سوچ تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ بلو ورڈ سٹی کو اتنے عرصے سے اگر NOC نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا، روڈن کو نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا، مطلب، اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان دونوں کو نہیں مل رہا تو فیصل ٹاؤن فیز 2 کی لینڈ جو ہے وہ بھی ان سے ملتی جلتی ہے، چکری روڈ پہ ہے، شاید اسے بھی نہ ملے۔
لیکن اس دن وہ انتہائی اہم شخصیت جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا جن کو این او سی مل چکا آگے نہیں ملنا۔ یہ بات انہوں نے دو ٹوک کی کہ آگے نہیں ملنا۔ سو وہ شخصیت کون تھی اس کے بارے میں تو میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ میٹنگ میں میرے ساتھ گواہ موجود تھے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ریئل استاد کے نام سے چینل ہے، اور سعد بھائی میرے ساتھ گواہ موجود تھے، ہم دونوں اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ جو ہے نا بات میرے لیے انتہائی حیران کن بات تھی کہ بلو ورڈ سٹی جیسا بڑا پروجیکٹ جس نے ڈیولپ کیا، اتنا ڈیلیوری دی، بڑی کوشش کی ان لوگوں نے، جہاں تک میں ذاتی طور پہ نا بلو ورڈ سٹی سے خاصا مطمئن ہوں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے کنگڈم ویلی کے اندر سیل کی ہے، بلو ورڈ سٹی کے اندر نہیں کی۔ اس کے باوجود میں بلو ورڈ سٹی کی جو اچیومنٹ ڈیولپمنٹ والی ہے اس سے بہت زیادہ مطمئن ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب یہ بلو ورڈ سٹی کے این او سی کا مسئلہ آتا ہے نا تو ظاہر ہے اب یہ بلو ورڈ سٹی جو ہے یہ بلو ورڈ سٹی کے مالک کا تو نہیں رہا، یہ تو غریب لوگوں کے پیسے ہیں، وہ لوگ جو 9 لاکھ روپے میں پلاٹ، جو ایک خواب ہی ہے 9 لاکھ روپے میں یا 7.5 لاکھ روپے میں، کچھ پلاٹ انہوں نے 5-6 لاکھ روپے میں بیچے ہیں میرے خیال میں عوامی بلاک میں۔ اگر ڈیولپمنٹ چارجز ہیوی بھی ہو گئے، کسی کو ڈیولپمنٹ چارجز ڈال کے 15 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے میں پلاٹ پڑ رہے ہیں، اتنا اچھا پروجیکٹ جو ڈیولپ کر رہا ہے، تو میرے خیال میں تو یہ جو ہے نا اچھا ہے، گولڈن چانس تھا، ان لوگوں نے پلاٹ لے لیے۔ لیکن ان کا نقصان کا سنتے ہوئے نا مجھے تکلیف ہوئی۔ اور اس کے بعد فیصل ٹاؤن فیز 2 ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کے مالک کے اوپر مجھے ٹرسٹ ہے، اگر میں نہ بھی ٹرسٹ کروں نا فیصل ٹاؤن فیز 2 کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 نے بہت سارے پروجیکٹس کو ڈیلیور کیا، اور فیصل ٹاؤن فیز 2 مطلب راول پنڈی اسلام آباد میں ایک برینڈ بن چکا ہوا ہے۔ تو یہ جو باتیں اب جو آہستہ آہستہ ڈرائنگ رومز میں اور بڑی میٹنگز کے اندر چل رہی ہیں، جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یار یہ باتیں آپ کو کسی ایسے سورس سے ملی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے جی یہ باتیں جو ادارہ این او سی دیتا ہے اسی سے مجھے ملی ہیں، اسی سے مجھے ملی ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں نا کہ جو مطلب جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کی، جتنی بھی انویسٹمنٹ کی، اور اس کے لیے خطرناک باتیں ہیں۔ ظاہر ہے لوگ بڑی خوشی سے خریدتے ہیں، پلاٹس خریدتے ہیں، فائلز خریدتے ہیں کہ ہمارا پلاٹس بن جائے۔ تو پاکستان کے اندر نا بس دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ بڑی پینفل میٹنگ تھی ہمارے لیے، فروٹفل بھی تھی ہمارے لیے، تو بہت زیادہ فروٹفل تھی، اور لیکن جب میٹنگ کا یہ حصہ جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے نا یہ بہت پینفل تھا۔ بہرحال ہم نے غنیمت جانی کہ چلیں ہمیں کچھ اندر کی انفارمیشن ملی ہے، اور یہ اندر کی انفارمیشن پہلی مرتبہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ شاید مجھ سے پہلے اگر سعد بھائی نے ولاگ کر لیا ہو تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں فرسٹ ٹائم آپ کو یہ پہنچا رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔